یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ مئو ضلع کی گھوسی اسمبلی حلقے میں ضمنی انتخاب میں ووٹ شماری کا کام صبح 8 بجے سے چل رہا ہے۔ 34 راؤنڈ میں ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ موصول اطلاع کے مطابق 12ویں راؤنڈ تک سماجوادی پارٹی کے امیدوار سدھاکر سنگھ نے 48,202 ووٹوں کے ساتھ سبقت بنائی ہوئی ہے۔ وہیں بی جے پی امیدوار دارا سنگھ چوہان 29,987 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اہم مقابلہ سماجوادی پارٹی کے امیدوار سدھاکر سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے دارا سنگھ چوہان کے درمیان ہے۔ ووٹنگ کے عمل کو پرامن غیر جانبدارانہ طریقے سے کرانے کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ کلکٹریٹ واقع ووٹ شماری کے مقام پر ایک سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، 3 سی اوز، 20 انسپکٹر، 376 ہیڈ کانسٹیبل، 106 خاتون کانسٹیبل اور 3 کمپنی پی اے سی، سی اے پی ایف، نیم فوجی دستے، علاقائی پولیس، پی ایس سی فورسز کو حفاظتی بندوبست میں لگایا گیا ہے۔ غور طلب ہے کہ اسمبلی حلقے کے 50.30 ووٹروں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر انتخاب میں حصہ لیا ہے۔ 10 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں قید ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ریاست کے ہر بلاک سے امرت کلش جمع کر پہلے لکھنؤ پھر دلی بھیجے جائیں گے۔ 2 روزہ دورے پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھپور میں یہ بات کہی۔ جناب یوگی آج صبح میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت ایک پروگرام میں شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کے تحت ہر جگہ سے مٹی جمع ہو رہی ہے، یہ ہماری یکجہتی کو ظاہر کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ شری کرشن جنماشٹمی کے موقع پر کل ریزرو پولیس لائنز لکھنؤ میں منعقدہ ثقافتی پروگرام میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شری کرشن کا کردار ہم سبھی کی ترغیب کا باعث ہے۔ ریاست بھر میں جنماشٹمی کا تہوار عقیدت اور جوش کے ساتھ منایا گیا۔ جنموتسو منانے کے لیے مندروں کو سجایا گئی، وہیں شری کرشن کی زندگی اور بال لیلاؤں پر مبنی خوبصورت جھانکیاں نکالی گئی۔ پورے برج منڈل میں شری کرشن جنموتسو کو دھوم رہی، جہاں متھرا اور ورنداون کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا۔ شہر اور دیہی علاقوں میں جگہ جگہ شری کرشن کے طور پر سجے بچے بانسری بجاتے نظر آئے۔ پیغمبر اسلام محمد صاحب کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے 71 ساتھیوں کی کربلا کے میدان میں دی گئی قربانی کی یاد کے سلسلے میں کل ریاست کے زیادہ تر علاقوں میں چہلم عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ راجدھانی لکھنؤ میں روایتی جلوس امام باڑہ ناظم صاحب سے روانہ ہوا، جو دیر رات تالکٹورہ واقع کربلا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے 10ویں محرم کو کربلا کے میدان میں انصاف، سچ اور انسانیت کے لیے اپنے اور اپنے بچے اور بھائیوں اور ساتھیوں کی قربانی دی تھی۔ 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی دنیا آج تک اس قربانی کو بھلا نہیں سکی ہے۔ عقیدت مند امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پرسہ دے رہے ہیں اور ان کی یاد میں جلوس، مجلس اور مرثیہ خوانی کا انعقاد کر رہے ہیں۔ کل ریاست کے سبھی اضلاع میں قومی لوک عدالت کا انعقاد کیا جائے گا۔ اتر پردیش ریاستی قانونی خدمات اتھارٹی کے سیکریٹری سنجے سنگھ نے بتایا کہ دیوانی، فوجداری اور ریونیو عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کو قومی لوک عدالت میں درج کیا جائے گا۔ مویشیوں اور دودھ کے فروغ کے وزیر دھرمپال سنگھ نے کہا کہ ریاستی حکومت نے دودھ پیداوار کو فروغ دے کر کسانوں اور مویشیوں کو مالی طور پر خود کفیل بنانے کے مقصد سے مختلف اسکیمیں چلائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دودھ کی پیداوار میں ریاست کو سرفہرست رکھنے کے لیے 1,000 کروڑ روپے کی لاگت سے نند بابا دودھ مشن شروع کیا گیا۔ اس مشن سے ریاست میں سفید انقلاب آئے گا۔ ضلع سنبھل کے 7 ترقیاتی بلاکوں میں نند بابا دودھ مشن شروع کیا جائے گا، جس کے تحت 40 دیہی دودھ پیداوار کرنے والے مل کر دودھ کمیٹی تشکیل کر سکتے ہیں۔ کمیٹی کو 69,000 کی گرانٹ ملے گی۔ ہر کمیٹی کے لیے ڈاٹا پروسیسنگ ملک کلیکشن یونٹ قائم ہوگا۔ اس کے لیے 1.5 لاکھ روپے کی لاگت حکومت برداشت کرے گی۔ نو تشکیل کمیٹی میں امیدواروں کا انتخاب پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر ہوگا۔ ریاستی حکومت بہتر نقل و حمل سہولیات کے لیے ریاست کے 17 نگر نگموں سمیت 19 شہروں میں ای بسیں چلائے گی۔ محکمہ شہری ترقی اس کے لیے تجویز تیار کر رہا ہے اور جلد ہی اسے مرکز کو بھیجا جائے گا۔ لکھنؤ کے آئی ٹی آئی علی گنج میں 12 ستمبر کو روزگار میلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس میں 14 کمپنیاں 1,250 نوجوانوں کو نوکری کا آفر دیں گی۔ میلے میں ہائی اسکول، انٹرمیڈیٹ، آئی ٹی آئی گریجویٹ، بی ٹیک، بی بی اے، بی سی اے، ایم بی اے کیے ہوئے طلباء کو مدعو کیا گیا ہے۔ امیدواروں کی عمر 18 سے 40 کے درمیان ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔